نینی ایک خوبصورت اور ذہین بچی تھی، مگر غصے کی بڑی تیز تھی۔ بات بات پر لڑتی اور غصہ کر دیتی۔ اس کی بڑی بہن سوزی اسے بہت پیار سے سمجھاتی تھی کہ تم بڑوں کا ادب کیا کرو، غصہ نہیں کیا کرو، کیونکہ ایسا کرنا کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔ مگر نینی ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیتی۔ کل نینی کے اسکول کا رزلٹ تھا۔ چونکہ وہ ہونہار طلبہ تھی، اسے پورا یقین تھا کہ وہ ضرور فرسٹ پوزیشن لے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ رزلٹ سنایا گیا تو فرسٹ پوزیشن اسی کی تھی۔ اسکول کی پرنسپل صاحبہ نے اسے انعام میں شیلڈ دی۔ نینی خوشی خوشی گھر آئی اور زور زور سے آپی کو آوازیں دینے لگی، سوزی آپی، کہاں ہے آپ؟ آج نینی تم بہت خوش ہو، حیرت ہے کیا ہوا؟ سوزی آپی نے پوچھا۔ ہے ہی خوشی کی بات، میں اپنی کلاس میں فرسٹ آئی ہوں، نینی نے کہا۔ یہ سن کر آپی بہت خوش ہوئی۔ نینی نے شیلڈ آپی کی طرف بڑھائی، مگر یہ کیا، شیلڈ آپی کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئی، جس پر نینی کو بہت غصہ آیا۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو کر آپی پر برس پڑی۔ نینی نے اپنی بڑی آپی سے بہت زیادہ بدتمیزی کی۔ اتنی بدتمیزی پر آپی کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور وہ رونے لگی۔ نینی آپی کو روتا چھوڑ کر لیٹتے ہی اس کو نیند آ گئی اور وہ گہری نیند میں سو گئی۔ خواب میں دیکھا کہ وہ ایک باغ میں اپنی آپی سوزی کے ساتھ کھیل رہی ہے، اور اچانک اس کی نظر جھولے پر پڑی۔ ضد کرنا شروع کر دی کہ اسے جھولنا ہے، لیکن آپی سوزی نے اسے سمجھایا کہ ایسے جھولنا ٹھیک نہیں، مگر نینی ضد کر رہی تھی کہ وہ جھولا ضرور جھولے گی۔ یہ کہہ کر وہ بھاگ کر جھولے پر بیٹھ گئی۔ نینی جھولے پر بیٹھی ہی تھی کہ اس کا ہاتھ جھولے سے چھوٹ گیا اور وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور جھولے سے نیچے گر گئی، جس کی وجہ سے اس کو شدید چوٹ آئی۔ لیکن آپی سوزی کو اونچی اونچی آوازیں دینا شروع کر دی۔ آپی سوزی بھاگ کر نینی کو لپٹی۔ آپی نے جیسے ہی نینی کا ہاتھ پکڑا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی، اس کی پیشانی پسینے سے تر تھی۔ بیڈ پر بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ آپی سوزی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کس طرح وہ ان سے لڑائی اور غصہ کرتی ہے، برا رویہ اختیار رکھتی ہے، ان کا کہنا بھی نہیں مانتی کہ وہ تو ہمیشہ میری بھلائی ہی سوچتی ہے اور ہر مشکل میں مدد کرتی ہے۔ وہ اپنے رویے پر سخت نادم تھی اور عزم کر چکی تھی کہ وہ آپی سوزی سے معافی مانگے گی اور آئندہ اس سے بدتمیزی نہیں کرے گی اور نہ ان سے چلا کر غصے میں بات کرے گی۔ آپی سوزی کو ڈھونڈتے ہوئے وہ ان کے کمرے تک پہنچ گئی، آوازیں دینے لگی اور معذرت کرنے لگی، کیونکہ وہ اپنے کئی پر شرمندہ تھی۔ آپی سوزی نے نینی کا اس رویے پر حیران تھی۔ آپی کی حیرت کو بامتے ہوئے اس نے انہیں اپنا خواب سنایا اور کہا، میرے ساتھ ایسا بڑوں کا ادب نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ سوزی نے نینی کی باتیں سن کر مسکرا دیا اور اس کو معاف کر دیا اور سوچنے لگی خواب کے ذریعے ہی صحیح نینی کا